حدیث میں آتا ہے فی کلی کبدن ذی رطبۃ اجر، ہر جاندار پر احسان کا ہمیں ثواب ملتا ہے. یہ جانوروں کے بارے میں حدیث ہے. جو بھی جاندار چیز ہے اس پر احسان کرو گے تو ثواب ملے گا، اس کو تکلیف دو گے تو گناہ ملے گا. مجھے اسی تکلیف سے ایک بات یاد آ گئی. ابھی ہمارے بچوں نے یہ کلپ بنا کے چلانا، لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں ایک چوہا آ رہا تھا، گائے ایک باہر کے اوپر پالی ہوئی ہے نا ہم نے، تو چوہے کو پکڑنے کے لیے آج کل ایک گوند آ رہی ہے، گوند یوں کر کے لگا دیتے ہیں، چوہا اس پہ آ کے چپک جاتا. اچھا، میں جب صبح اٹھا ہوں تو مجھے فوراً آواز آئی کہ اس طرف نہیں جانا، یہاں پر چوہا پکڑا گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے پاؤں بھی آ جائیں. ٹھیک ہے جی. فجر سے پہلے کا ٹائم تھا، فجر کی نماز پڑھ کے آیا. دوپہر 12-1 بجے مجھے یاد آیا کہ یار وہ چوہا تھا پکڑا گیا تھا، اس کا ہوا کیا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ چوہا جوں کا تو 12 بجے تک اسی پہ چمٹا ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. میں نے اپنے بیٹے سے بولا، میں نے کہا بھائی اس کو ٹھکانے لگاؤ، یہ تو ظلم ہے جانور کے ساتھ. 8-10 گھنٹے ہو گئے ایک جکڑا ہوا ہے، آپ کو کوئی رسی سے باندھ دے، نہ کھانا نہ پینا، اور عجیب عذاب میں آپ ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں باہر پھینک کے آ رہا ہوں، بلی کھا لے گی اس کو. میں یہ اس لیے پورا واقعہ دہرا رہا ہوں کہ آپ کے بچے بھی یہ غلطی کر سکتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے، بلی پہلے بات کھائے گی کیسے؟ وہ تو بلی بھی چپک جائے گی اس کے ساتھ، وہ بھی اسی عذاب میں. تو تھوڑی میں نے ڈانٹ لگائی اس کو، میں نے کہا تھوڑی سینس سے کام لو. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر میں ایسے ہی پھینک دیتا ہوں. میں نے کہا ایسے ہی پھینکو گے اس کو مرنے میں 24 گھنٹے لگیں، 48 گھنٹے لگیں، بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مرے گا. یہ غلطیاں عام طور پہ گھروں میں ہو رہی ہیں، اس لیے میں اپنے گھر کا واقعہ اس کو میں نے طبیعت سے تنبیہ کی اپنے بچے کو. میں نے کہا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ نبی نے فرمایا ایک شخص نے بلی کو باندھ دیا تھا، بھوکا پیاسا مارا ہے اس کو، اور اللہ نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا ہے. ایک عورت نے بلی کو مارنے کی وجہ سے. آپ کہہ سکتے ہو وہ بلی تھی، یہ چوہا ہے بھائی، بلی بھی ہمارے کام کی نہیں تھی، چوہا بھی نہیں. بات یہ نہیں ہے کہ بلی کو مار رہے ہو یا چوہے کو مار رہے ہو، بات یہ کہ بھوکا پیاسا رکھ کے عذاب کے ساتھ مار رہے ہو، تو یہ مارنا بھی قیامت کے دن آپ کے گلے پڑے گا. ایک جاننے والے صاحب نے کیا کیا، چوہا پکڑا، وہ پھڑکی سی نہیں لگا دیتے، اس میں چوہا آ کے پھنس جاتا ہے اندر، ٹماٹر رکھ دیا، چوہا بندر ہی، اور وہ پھڑکی پڑی ہوئی ہے دھوپ میں، سارا دن دھوپ میں وہ چوہا اسی میں تڑپ تڑپ کے بھاگ رہا ہے. رات کو آ کے انہوں نے اس کو مارا. یار تم صبح ہی مار دیتے، نہیں جی صبح آفس جانا ہے، دیر ہو رہی ہے. وہ سارا دن دھوپ میں، آپ کبھی دھوپ میں اس طرح تڑپو تو بھائی یہ حرام ہے، ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں نے پھر کیا کیا، اس چوہے کا سر بڑے سے اینٹ سے ایک دم سے کچل دیا تاکہ مر جائے فوراً، پھر جو ہوتا رہے گا ہوتا رہے. تو بھائی چوہا ہو، بلی ہو، کوئی بھی جانور ہو، ہمیں نقصان دے رہا ہے اس کو مار سکتے ہیں. مارنے کا طریقہ وہ اختیار کیا جائے گا جس میں تکلیف کم سے کم ہو. کسی کو بھی عذاب دینے کی ہمیں اجازت نہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں نا، وہاں پہ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں، حس تو ہوتی ہے جانوروں میں بھی. تو اب یہ سمجھیں کہ جانور کو تکلیف پہنچانا گناہ اور جانور پہ احسان کرنا ثواب. یہ تو شریعت کا ایک اصول ہے. لیکن جہاں انسان اور جانوروں میں ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ بولو، انسان. اب لوگ کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کبوتر کھائے گا ثواب ملے گا، لیکن نقصان اس سے انسانوں کو. کبوتر گند بھی کرتے ہیں، بیٹیں کرتے ہیں، اور کبوتر کی بیٹوں میں سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں. جو ہوا اگر اس بیٹوں سے گزر کے آتی ہے، بہت سے لوگوں کو سائنس کا پرابلم ہوتا ہے. میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے کہ کبوتر کی بیٹیں آپ کے سانس کے لیے نقصان دہ ہیں. تو جہاں کبوتروں کی بہت زیادہ بھرمار ہوگی وہاں بیٹیں بھی ہوں گی، یا کبوتروں کو پیمپر لگا کے گھماؤ گے آپ. پھر جانور پالنے کے تو ہے، ہمیں پالنے چاہیے، لیکن صفائی ستھرائی کا بھی تو ہے نا. اب مجھے بکری پالنے کا شوق ہے، میں بکری اپنے کچن میں لا کے باندھ دوں کہ مجھے بڑی محبت ہے. گھر والے کہیں گے آپ کو بکری سے محبت نہیں، ہم سے نفرت ہے، کچن گندا کر رہی ہے. بیڈ پہ لے جا کے میں بکری کو بٹھا دوں، بھائی بکری کے لیے الگ سے جگہ بنتی ہے، اس کی صفائی کا انتظام ہوتا ہے. یہ انتظام ہے تو پالو گے، نہیں ہے تو نہیں پالو گے. اب جو لوگ کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں، پانی رکھ رہے ہیں، کبوتر آ کے اتنی بیٹیں کر دیتے ہیں، اس جگہ کی صفائی میں یہ بھگت چکا ہوں. میں پہلے گھر میں رہتا تھا، نیچے میں رہتا تھا، اوپر مالک مکان کبوتروں کو دانا ڈالتے تھے. گھر کی دیوار 100 بار کلر کرا کے تھک گئے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی کیونکہ کبوتر بیٹھتے اور اتنی بڑی بڑی بیٹوں کا نشان چھوڑتے، پوری دیوار کالی ہو جاتی. ان کو ہم سمجھاتے یار یہ کام مت کرو، لیکن وہی کہ جانور کو دانا ڈالنا کیا ہے؟ ثواب ہے. تو کرایہ داروں کو عذاب پہنچانا یہ کوئی ثواب ہے؟ تو اس لیے کبوتروں کو آپ دانا ڈالیں جنگلوں میں جا کے، کائنڈلی شہروں میں نہ کریں. اس سے جتنے اڑوس پڑوس کے جنگلوں کے کبوتر ہیں سب سیٹیاں مار مار کے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں، اور شہر میں بیٹوں کی ایک بھیڑ لگ گئی، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں اس کے خلاف ہوں. تو ان سے کہیں دانا بھی ڈالنا چھوڑ دیں، پانی بھی ڈالنا چھوڑ دیں، وہ مریں گے نہیں پیاس سے، ادھر ادھر چلے جائیں گے، ایک جگہ سے بکھر جائیں. کامن ہو چکا یہ ہماری سوسائٹی میں، کیا تھی یہ چیز کامن، کہ بہت سے بچے اس طرح سے اسکول جاتے ہیں. مجھے یاد ہے راستے میں ایک
गोट था, गोट समझते हो ना, जो कच्ची आबादी, वहाँ लियारी के लड़के रहते थे। माड़ीपुर में अभी भी आप जाएंगे ना, एक छोटा सा गोट है, नेवल कॉलोनी हॉक्सबे रोड की तरफ, रास्ते में वो इलाका था। तो वहाँ मैंने इतना जोर लगाया, मुझे पता था यहाँ गलियों में भागने का मौका मिलेगा मुझे, मैंने जोर लगा के अपने आप को छुड़ाया और मैं तगड़ तगड़ आगे गलियों में उस गोट की कच्ची आबादी में, और पीछे वो 4 लड़के तगड़ तगड़ मेरे पीछे। यूनिफॉर्म हमने पहना हुआ है। तरक्की हो सकती है बोलो इस माहौल में बच्चे पैदा करके? लोग बोलेंगे नहीं ये क्या है यार? वहाँ देखो आप ट्रेनों में बैठे हुए हैं, एक मुताला हो रहा है, फोकस, और एक ये बच्चे पैदा करके ये हाल किया है सोसाइटी का, तगड़ तगड़ भाग रहे हैं। 4 जवान मर्द जिनकी सलाहियतें मुल्क और कौम को तरक्की पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती थी, वो मोहल्ले के बच्चों को कंट्रोल करने में क्या हो रही हैं? जाया, बर्बाद कर दिया सोसाइटी को इन मौलवियों ने। वो चारों मेरे पीछे पीछे क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं, और हम तगड़ तगड़ आगे। एक छोटी गली थी, सामने एक बलोच लड़का आ रहा था, मकरानी नहीं होते, घुंघरियाले बाल वाले, तो इन चारों लड़कों ने इशारा किया कि इसको पकड़ो। वो इतना लंबा चौड़ा, वो गली में ऐसे करके खड़ा हो गया, यूं करके ना, चारों तरफ से गली बंद, वो गली भी छोटी थी, वो ऐसे मैंने कहा मैं कहाँ से निकलूंगा? तो मुझे उसकी टांगों के बीच से रास्ता नजर आया, मुझे रास्ता नजर आया कि इसकी टांगों के बीच से मैं अगर गोली की तरह निकलूं तो मैं ये बॉर्डर क्रॉस कर सकता हूँ। मैं जैसे ही भागने की कोशिश की ना, उसे पड़क करके टांगे रुकी और मैं पिचक गया बीच में। और उसने, जो एक बंदा ऐसे लग रहा था जैसे 7 बंदों का खून करके भाग रहा हो, वो मुझे दोबारा उनके हवाले किया, और उन्होंने दोबारा मुझे उसी पोजीशन में 2 हाथ और 2 टांगें ऐसे झूलते हुए मुझे स्कूल लेकर गए। स्कूल के मेन गेट पे हमारी एक टीचर थी, उनका शायद इंतकाल हो गया, अगर इंतकाल हो गया तो अल्लाह मग़फ़िरत करे, क्योंकि उस वक्त भी एजड थी वो, अगर ज़िंदा हैं तो अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। तो दरवाज़ा इन्होंने बजाया, अंदर से हमारी उस्तानी साहिबा का हाथ आया, यूं, उनको पता था पूरा दरवाज़ा खोला तो ये भाग जाएगा, ऐसे सिर्फ अंदर से एक अनहोनी हाथ नहीं होता, यूं आया, मुझे पकड़ के उन्होंने रख करके घसीटा है, और मैंने क्लास को ज्वाइन किया। जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो ये है, ये मुल्क तरक्की कर सकता है? बोलो। ये लिबरल लोग बताते हैं यार क्या है यार, यूरोप में ऐसा नहीं होता, एक आध बच्चा 50 साल की उम्र में होगा, उसको भी बहुत तमीज़ वगैरह थैंक यू वैंक यू करके समझा रहे होते हैं चीज़ों को वगैरह वगैरह, भी क्या मैं उनका नक्शा खींचूँ। अब हमारी वालदा का फोकस की ऐसी की तैसी हो गई कि नहीं हो गई? कौम की तामीर और तरक्की के लिए वो जो उनका फोकस था, स्टडी वगैरह वगैरह, उस सारे फोकस की ऐसी की। अभी एक बच्चे को स्कूल पहुंचाया है, 3 मुस्टंडे अभी सो रहे हैं 3 मुस्टंडे अभी सो रहे हैं। हाय हाय हाय, कितनी बुरी पैकिंग है ना ये। जो ये सोसाइटी को देखेगा क्या बोलेगा यार, ये कोई सोसाइटी है? बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हो, क्या सोसाइटी है ये? इज इट कॉल्ड सोसाइटी? तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, रंग रलियों पे ज़माने की न जाना ए दिल, ये ख़िज़ा हैं जो बअंदाज़े बहार आई है। जो आपको वहाँ ट्रेनों और जहाज़ों में सुकून नज़र आ रहा है, और हमारे जहाज़ों और ट्रेनों में बच्चों की एक फ़ौज नज़र आ रही है, ये पैकिंग बुरी है, लेकिन इसके अंदर पैगाम बहुत अच्छा छुपा हुआ है। हम जिंदा जीती जागती कौम हैं। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं और हमेशा बच्चे नहीं रहते, 15-16 साल में जवान हो जाते हैं। हम जवानों के मुल्क हैं, बुढ़ों के कंट्री नहीं है। आप उन ममालिक में देखो, ये जो आपको गोरे नज़र आ रहे हैं, पूरी ट्रेन में 2-4 बच्चों के अलावा कोई बच्चा नहीं है। ये 20-25 साल के बाद बुढ़े हो चुके होंगे, और इन बुढ़ों को पीछे पालने वाली कोई नस्ल नहीं है। तो आपको ट्रेनों और जहाज़ों की ज़िंदगी नज़र आ रही है। उस ओल्ड हाउस में जाओ जहाँ ये 10-20 साल के बाद रिटायर होके जाने वाले हैं, ये सारी ज़िंदगी ट्रेनों में नहीं होंगे। उस ओल्ड हाउसेज में जाके देखो इन बुढ़ों का हशर क्या हो रहा है। और हम अपनी वालदा के बुढ़ापे को भी जानते हैं। हमारी माँ ने हमें पालने के लिए, हमारी माँ, ये सब माएँ ऐसे करती हैं, सिर्फ मेरी माँ नहीं है, सब माएँ ऐसे करती हैं। हमें पालने के लिए उन्होंने 10-15 साल कुर्बानी दी है, उसका आउटपुट उनको पूरी ज़िंदगी मिलता है, फिर पूरी ज़िंदगी मिलता है। मुझे याद है मेरी वालदा बीमार थी आखिरी दिनों में जब उनकी डेथ हुई है। हम 4 भाई और बहनें भी, तो वालदा कहीं रूम में अकेली हो गई। कोई नर्स आई ना, वो समझ रही थी इनके पीछे पूछने वाला कोई नहीं है, बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही थी वो नर्स, बुढ़िया बुढ़िया ऐसे करके ना। उसका ख्याल था कि अस्पतालों में कुछ लावारिस भी बूढ़े होते हैं, डाल के लोग चले जाते हैं। बहुत ही बदतमीजी से हॉस्पिटल में ना, बुढ़िया कौन है क्या है, वो बेचारी वालदा के तो होश ही नहीं था उनको, यानी सर्वाइकल में कोई चोट वोट लगी थी, जो दिमाग डैमेज हुआ था उनका, वो बोल नहीं पा रही हैं, इस तरह से बात कर रही है। हम 4 भाई जब पहुँचे ना, पूरे पले पलाए 2 दांत के, मैं भी था, मेरे बड़े भाई भी, उनसे छोटे भाई भी, और हमारी बहनें वहनें भी जब गए हैं, उस नर्स का एटीट्यूड एकदम चेंज हो गया। बड़ी इज्जत देने लगी, भाई ये तो पूरे पीछे पूरा खानदान है, इतने लंबे तड़ंगे इनके बच्चे हैं, बेटे हैं,
اس وقت خدا کی قسم مجھے یہ خیال آیا, عورت کی عزت, حالانکہ میری والدہ سپروائزر ریٹائر ہوئی تھیں. جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہو نا, آپ کی ڈگری کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہوتی. عورت کی عزت اولاد سے ہے. جیسا ہی ہم گئے ہیں, میں نے کیونکہ اس نرس کی آواز سن لی تھی, میں نے آنکھیں دکھائیں اس کو, ایک دم اس کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ ان کی ماں ہے, منہ توڑ دیں گے اگر الٹے طریقے سے بات کی, ماں ہے یہ. تو یہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے نا, ظاہر نظر آ رہا ہے نا ان ملکوں کا جو جن کو آپ ترقی یافتہ کنٹری سمجھتے ہو, اس ظاہر سے دھوکے میں بولو مت آؤ. کوئی بات نہیں, آج بچہ ماں کو تنگ کر رہا ہے, شور شرابہ کر رہا ہے, کہ کل یہی بچہ ماں کی اس خدمت کو یاد کر کے ماں کو پالے گا. اور ہمارے مذہب میں اللہ کے بعد کس کا حق سب سے بڑا ہے؟ ماں اور باپ کا. ماں اور باپ کا حق ہے. اور یہ جو تمہیں ان ملکوں کی ترقی نظر آ رہی ہے نا, یہ اب دھڑام سے نیچے گرنے والی ہے, کیونکہ بہت مذاق ہو گیا, صحیح ہے نا, بہت انجوائے کر لیا, نئی نسل پیدا نہیں کی ہے, شہروں کے شہر, ملکوں کے ملک ویران ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو مجھے اور آپ کو وہ لوگ ویزے دے رہے ہیں, دبا کے جاؤ ہمارے ملک میں, آؤ ہمارے ملک میں, کیوں؟ بندہ نہیں ہے ان کے ملک میں. شارٹ مارکیٹ سے وہ سارے جو ٹرینوں میں مطالعہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے نا, ٹھش پیش لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے 10-15 سال کے بعد پروگرام بڑھ گیا, یہ گئے, ختم. ہر شعبے میں انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی پوری دنیا میں گھس گئے ہیں, آبادی زیادہ ہے. تو ہم اپنے ملکوں میں بھی اسٹرانگ, اور ان کے ملکوں میں بھی کون اسٹرانگ ہوگا؟ ہم ہوں گے. اس لیے یہ لبرل سیکولر لوگ جو تمہیں الو بنا رہے ہیں کہ پاکستان کی آبادی اتنی زیادہ, وسائل نہیں ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, بکواس کر رہے ہیں, تمہیں نیچر سے ہٹا رہے ہیں. نہ ہمارے پاس زمین کی کمی ہے, اسپیس کی, نہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. ہمارے پاس اگر کمی ہے, ایماندار حکمرانوں کی کمی ہے, ہم پہ کرپٹ لوگ مسلط ہیں. ایسے میں میرے بھائی ہمارے پاس 2 ہی چیزیں پازیٹیو ہیں, ایک مذہب اور ایک آبادی. یہ 2 چیزوں کو بھی ختم کر دیا تو ہمارا پروگرام تو بڑھ گیا. مثال کے طور پر ہماری والدہ کے بچے نہ ہوتے یا ایک آدھ ہوتا, ساری ذمہ داری ایک پہ آتی. پاکستان میں اولڈ ہاؤس ہوتے, گورنمنٹ کے ہوتے, بوڑھے لوگ اولڈ ہاؤس میں جا کے رہتے, ان کو وہ عزت ملتی جو گھر میں اولاد سے ملتی ہے؟ جواب دو نا, بولو بھائی, نہیں ملتی. اور ہمارے اولڈ ہاؤس گورنمنٹ بناتی. گورنمنٹ نے اسکولوں کا کیا حشر کیا ہوا ہے, اولڈ ہاؤسز کا حشر اس سے زیادہ برا ہوتا. اس لیے ان 2 چیزوں پہ فخر کرو, ایک مذہب پہ اور ایک بڑھتی ہوئی آبادی پہ. یہ ہمارا سرمایہ ہے. اسلام دین فطرت ہے, نیچر کا دوسرا نام ہے. اسلام آپ کو نیچر کے اگینسٹ جانے کی اجازت نہیں دیتا. نیچر آپ سے اولاد کی کثرت چاہتی ہے. کیوں؟ اس کی میں ایک دلیل دے کے بس ٹاپک کو چینج کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں. نیچر آپ کو بھوک کیوں لگاتی ہے بتاؤ؟ تاکہ آپ ایوائڈ کرو یا کھانا کھاؤ؟ بولو نا. بھوک اس لیے لگاتی ہے تاکہ کھاؤ. کھلانے کے بعد اس کا سائنٹیفکلی جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا نکلتا ہے؟ خون بنتا ہے باڈی میں. یہی ہوتا ہے نا, اس باڈی میں خون بننے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ طاقت آتی ہے, آپ زندہ رہتے ہو. یہی ہے نا. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں کھاؤ نہیں, فطرت سے لڑے گا کہ نہیں لڑے گا؟ وہ کھانا چھوڑ دو ہیں. یا اگر کوئی کہے کھاؤ مگر خون نہ بننے دو, صحیح ہے نا, تو یہ بھی فطرت سے جنگ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے نتائج اچھے نکلیں گے برے نکلیں گے؟ برے. یاد رکھو, جس طرح فطرت نے بھوک لگائی ہے, اسی طرح فطرت نے لڑکا لڑکی کے بالغ ہوتے ہی دونوں میں شہوت پیدا کی ہے. یہ شہوت دبانے کے لیے نہیں بلکہ دونوں کو ملانے کے لیے پیدا کی ہے. اور دونوں کے ملاپ کا جو نتیجہ نکلتا ہے, یہ نتیجہ مولوی نہیں نکال رہی ہے, فطرت نکال رہی ہے. وہ نتیجہ اولاد کی صورت میں ہے. آپ یا تو دونوں کو ملنے نہیں دے رہے بالغ ہونے کے بعد, جلدی شادی نہیں کرنے دے رہے, تو بھی فطرت انتقام لے گی. وہی ہومو سیکسولیٹی پھیلے گی جو یورپ اور ان ملکوں میں پھیل چکی ہے. جمشید کی شادی غفار سے, غفار کی شادی وسیم سے, یہ چل رہا ہے وہاں پہ. یا زنا پھیلے گا, حرامی بچے پیدا ہوں گے, بغیر باپ کے بچے پیدا ہوں گے. سوسائٹی کی ایسی کی تیسی نسل بڑھ گئی, خاندانی نظام تباہ. تو آپ کو نہ ان کو ملنے سے روکنا ہے, اور اس ملاپ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اولاد. جیسے کھانا کھاؤ گے نتیجے میں خون بنے گا, مرد اور عورت کے ملاپ کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ اولاد پیدا ہوتی ہے. تو ملنے سے روکو گے تو بھی نیچر کی بغاوت, اولاد پیدا کرنے سے روکو گے تو بھی نیچر کی بغاوت. سزا ملے گی. وہ سزا, 2 سزائیں فوراً ملتی ہیں. پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ آپ کی نسل آہستہ آہستہ, آپ کے ملک میں جوانوں کا ریشو کم, بڈھوں کا ریشو زیادہ, کھانے والے زیادہ, کھلانے والے کم. سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو نکل چکا ہے ان ملکوں میں, تبھی وہ لوگ نسل بڑھانے کی تحریکیں چلا رہے ہیں. دوسرا نتیجہ جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ فوری نکلتا ہے. لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھ جائے گا, لڑکوں کا کم ہو جائے گا. یہ تو فوری. کیوں؟ جب آپ نے لگا دیا لوگوں کو 2 بچے ہی اچھے, تو ہر شخص کو ان 2 بچوں میں ایک بیٹا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو, جواب دو مجھے, چاہیے کہ نہیں چاہیے؟
اب جس کے ایک بیٹا ہو گیا وہ تو دوسرے پہ بند کرا دے گا, جس کے بیٹا نہیں ہوا وہ بیٹے کی لالچ میں دوسری بیٹی, تیسری بیٹی, چوتھی بیٹی, تو بیٹے تو 1 یا 2 سے زیادہ نہیں بڑھیں گے اس سوسائٹی میں, بیٹیاں 8-8 10-10 بھی ہو جائیں گی. تو یہ جو قدرت کا بنا ہوا ریشو ہے جو نیچرل ہے, لڑکے اتنے ہونے چاہیے, لڑکیاں اتنی ہونی چاہیے, اس ریشو میں توازن کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ آپ کہہ سکتے ہو چائنا اور انڈیا میں تو 2 بچوں کی پالیسی ہے, وہاں تو لڑکے زیادہ ہیں لڑکیاں کم ہیں. مفتی صاحب کیسی بات کر رہے ہو بھائی, وہاں بھی لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں, پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں قتل کیا جاتا ہے ان کو. اگر وہ قتل کرنا چھوڑ دیں, بھرمار ہوتی وہاں لڑکیوں کی, وہ تو ظلم کر رہے ہیں. یہ تو انہوں نے ریشو پہ کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ نکال لیا کہ لڑکیوں کو قتل کیا جائے. تو یہ طریقہ ظالمانہ نہیں ہے کیا؟ ہم کر سکتے ہیں یہ؟ تو اس لیے اس کو بے لگام چھوڑا جائے گا. آپ کہہ سکتے ہو بے لگام چھوڑ دیں تو یہ ہو جائے گا. بھائی قدرت نے خود لگام دی ہوئی ہے, قدرت غافل تھوڑی ہے, اللہ غافل تھوڑی ہے, اللہ نے خود لگام دی ہوئی ہے. ایک قدرت کی, آپ اگر چاہتے ہو میرے 12 ہو جائیں, ایسے تھوڑی ہو جائیں گے آپ کے 12. یہ تو قدرت کی طرف سے خود بہت ساری قدرت کی طرف سے ایسا انتظام ہے کہ آپ کرنا بھی چاہو تو نہیں ہوگا. تو یہ قدرت کا کام ہے, قدرت پہ چھوڑ دو. اللہ کا کام ہے, اللہ پہ چھوڑ دو. ان دانشوروں کی باتوں میں آ کے اپنی خوشیوں کو آگ مت لگاؤ, اپنے گھروں کو بے آباد مت کرو. دیواریں دیکھ دیکھ کے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. خدا کی قسم ڈپریشن کا سب سے بہترین 2 چیزیں, ایک گہری نیند اور ایک بچوں کو دیکھنا. اپنے بچے ہوں, محلے پڑوس کے بچے اچھے نہیں لگتے. سب سے بہترین علاج ڈپریشن کا کیا ہے؟ عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی. عورت کی گود میں بچہ ہوگا, اس کی زندگیوں میں رنگینیاں ہوں گی. عورت کو اپنے بچے سے زیادہ کسی سے عشق اور محبت نہیں ہوتی. مثالیں دی جاتی ہیں ماں کی محبتوں کی. آپ نے اس کی محبوب نعمت اس کی گود سے چھین لی اور آپ چاہ رہے کہ وہ ترقی کر کے خوش رہے گی. نہ, وہ چاند پہ پہنچ جائے گی, خوش نہیں ہو سکتی وہ. تو گھروں میں رونقوں کو ویران مت کرو اپنے گھروں میں. یہ ٹھش پش قسم کے لبرل آئے ہوئے ہمیں الو بنا رہے ہیں, ہمیں سکھا رہے ہیں. نہیں, مولوی کی باتیں بتاؤ, ان کو تو کچھ نہیں پتا, ہمیں آپ سے زیادہ پتا ہے. اور جاؤ ان ملکوں میں جا کے دیکھو تو صحیح, ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ جو ہے بیڑا. اٹلی کی گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے, شہروں کے شہر ویران ہو گئے ہیں. اور میں کہتا ہوں اٹلی اٹلنگا دیش بننے والا ہے, کیونکہ بنگلہ دیش کی آبادی زیادہ ہے, بنگلہ دیش کے لوگ جا رہے ہیں اٹلی کو آباد کرنے کے لیے. 20-25 سال کے بعد آپ دیکھنا اٹلنگا دیش ہوگا یہ انشاءاللہ. تو اس لیے کوئی بات نہیں اگر بچے ماں کو تنگ کرتے ہیں امی کرنے کا, یہی تو خوشیاں ہیں یار. کیا خیال ہے؟ یہی تو خوشیاں ہیں, یہی تو انجوائمنٹ ہے. یہ چاہیے, وہ چاہیے, ایسا چاہیے, یہ چاہیے. یار گھر میں رونق ہے. ہمارے نانا سے لوگ پوچھتے تھے گھر میں خیریت ہے, کہہ رہے ہیں خیریت کم بختوں کے ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو اولادیں ہیں بھائی, کچھ نہ کچھ ٹینشن چلتی رہتی ہے. خیریت ان کم بختوں کی ہوتی ہے. 1000 گز کا بنگلہ ہے, 1 عدد میاں بیوی, 1 بچہ, وہ بھی امریکہ میں. اور یہ دونوں بڈھے جنہوں نے اس بچے پہ ساری انویسٹمنٹ کر دی, اور بڑھاپے میں بھی وہ بچہ ان کم بختوں کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ دیکھ کے اپنی ڈگریاں, اکثر یہ بوڑھے پھر احساس کمتری میں جاتے ہیں اور اپنی جوانی کے واقعات لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں. میں ایسا تھا, میں یوں کیا, میں نے یوں کیا. بھائی صاحب اب آپ کی سننے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں. جو آپ کی اولاد تھی وہ تو آپ نے روک لی قوم کے وسیع تر مستقبل کی خاطر. اس لیے میرے بھائی ہمارے پاس مذہب ہے, ہمارے پاس اسلام ہے, ہمیں لوگوں کی باتوں میں آنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے. تو میں ٹاپک کیا لے کے چلا تھا, میں کہیں اور نکل لیا. ٹاپک یہ لے کے چلا تھا کہ اللہ نے ایک موضوع کو بار بار ریپیٹ کیا ہے. وہ موضوع کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں, ڈپریشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مجھے اس سے فلانی سے اتنی محبت ہے میں رہ نہیں سکتا. میں اس سے کہتا ہوں کم بخت تجھے ہے, اس کو نہیں ہے. تو وہ دنیا کی بڑی سے بڑی بے وقوف ہوگی اگر تیری محبت کی خاطر وہ تجھے ٹائم دینا شروع کر دے. کیونکہ تجھے اگر اس سے محبت نہ ہوتی تو ٹائم دیتا نہیں دیتا. تو وہ اس کو نہیں ہے تو کیوں دے گی بے وقوف آدمی. یہ دنیا کی محبت ہے میرے بھائی, ٹائم پاس کرنے والی ہے. اصل محبت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ایک صاحب کہنے لگے یہ آج کل لونڈے لپاڑوں میں نا یہ بڑی بکواس کرنے لگے ہیں کہ مجھے سچی محبت ہے. بس یہ آخری بات کر کے سچی مچی کا بیان کرتا ہوں. یہ میرے سامنے نہ بولا کر, منہ توڑ دوں گا میں تمہارا. جب کوئی لونڈا لپاڑا کہتا ہے نا میرے کالج میں ایک لڑکی پڑھتی ہے مجھے اس سے سچی محبت ہے, تو میرا دل چاہتا ہے اس کو کھینچ کے پوری 5 انگلیاں چھاپ دوں یہاں پہ. بھائی تو یہ بول دے مجھے محبت ہے, ختم. میں تھوڑی پوچھ رہا ہوں کس قسم کی ہے, کیوں ہے تیرے کو اس سے سچی محبت. تکلیف سے تجھے جنا ہے, تجھے صبح مار مار کے اسکول بھیجتی تھی, وہ تمہیں صبح روزانہ پراٹھے کھلاتی تھی ہے بھائی, شام کو تیرے لیے چائے بناتی تھی, تیرے لیے راتوں کو اٹھ کے تہجد میں دعائیں مانگتی تھی, تیرے غم پہ روتی تھی, تیری خوشی پہ ہنستی تھی. ماں سے سچی محبت نہیں ہے بغیرت کو. ماں روٹھ جائے ایک دن بھی اس کی نیند خراب نہیں ہوگی, وہ روٹھ گئی ہے تو پاگل ہو رہا ہے. اب سچی محبت نہیں, ٹھڑک ہے ٹھڑک, تو ٹھڑک کو ٹھڑک ہی کہو, ہوتی ہے سب میں ہوتی ہے, مرد ہے تو ہوگی ٹھڑک. اس کو سچی محبت کا لیبل لگا کے پاکیزہ بنانے کی کوشش بولو مت کرو. بولو مفتی صاحب
ٹھڑک بہت زیادہ بڑھ چکی ہے میری, بس یہ بولا کرو میرے سامنے آ کے, ٹھڑک سے پاگل ہو گیا ہوں, سب کو علاج بتاؤ. یہ نہیں بولو سچی, یہ انڈین فلموں سے سیکھا ہے لوگوں نے سچی محبت. تبھی کافر کا بچہ گرل فرینڈ سے سچی محبت کرے گا, باپ اور ماں کو کمبخت اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا جا کے. کہتے نہیں وہاں کیئر زیادہ ہوتی ہے, تو گرل فرینڈ کو بھی جمع کرا دینا, وہاں کیئر ہوگی. کتے کو جمع کرا دینا, اپنے کتے کو ساتھ ساتھ لے کے گھومتا ہے, اس کی بھی تو کیئر اولڈ ہاؤس میں بہت اچھی ہوگی, کوئی ملازم رکھ لے, کتے کو لے پالے جا کے. باپ اور ماں کا, دادا دادی کا مقدر کمبختوں نے اولڈ ہاؤس میں رکھا ہوا ہے, اور سچی محبت کتے سے اور گرل فرینڈ سے. تو ٹھڑک کو کیا کہا کرو, بولو ٹھڑک ہے. تو سچی بچی نہیں بولا کرو, پھر اس میں کھو جائیں گے, کھو گیا ہوں, پھر سگریٹ پینا شروع کر دے گا, اور پھر کہ سچی محبت میں پاگل ہو رہا ہوں, پھر مر جائے گا. میرے پاس ایسے کیس آتے ہیں, میں کہتا ہوں الحمدللہ ایک ٹھڑکی کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا. اور یہ بیوقوف بے شرم سمجھتے ہیں کہ میں جب اس کی محبت میں مروں گا نا تو ساری زندگی میری یاد میں روئے گی. وہ اس کو ایک میسج چلا جائے گا, کوئی تیرا سچا عاشق تھا. بھائی صاحب یہ فلموں کی دنیا ہے, اوریجنل نہیں ہے یہ, وہ نہیں یاد کرے گی. 3-4 دن ہو سکتا ہے تھوڑا سا سوچے, اس کے بعد جمشید سے لائن سیٹ کر لے گی. کس سے لائن سیٹ کرے گی؟ جمشید سے. جمشید بھی اگر مر گیا, غفار, ستار, وسیم اور صفوان, عفان, اور کیا ہے, ولید, بہت سارے نام ہیں, اسامہ, رفیع, تو بہت سارے لوگ, مرد کم نہیں ہے مارکیٹ میں. تو بیوقوف. اور پھر پتہ ہے کیا کرے گی, بس سچی مچی کا آخری, پھر تیری قبر پہ جمشید کے ساتھ آئے گی فاتحہ پڑھنے کے لیے. پھر آپ قبر کے اندر لیٹے لیٹے یہ شعر پڑھو گے, ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو. پہلے اردو میں ترجمہ کر لو نا, پھر شعر کا مزہ ہے. اردو میں جلانا کہتے ہیں زندہ کرنے کو, اور جلانا سڑانے کو, جیلس کرنے کو. تو مردہ اصل میں بزبان حال یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں خودکشی کر کے تیری محبت میں کم بخت مر گیا, تو اب اکیلی آ جانا میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے, یا اپنی بہن کے ساتھ آ جا, امی کے ساتھ آ جا, باپ کے ساتھ آ جا, فاتحہ پڑھ, تاکہ میں جلا مجھے مل جائے, مجھے ایک نئی زندگی مل جائے. دنیا سے واپس تو نہیں آ سکتا, لیکن قبر میں تھوڑا سا انجوائے کر لوں گا یار, چلو ایک زندگی مل جائے گی. تو کمبخت آ بھی کس کے ساتھ رہی ہے, نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ, جمشید کے ساتھ. تو اس پہ مردہ اندر سے شعر کہتا ہے, ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو, تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو. تو آ کے سڑا رہی ہے. اور مجھے یہ ہے محبت جس کو سچی مچی کہتے ہیں. سچی محبت اللہ سے ہوتی ہے, ماں باپ سے ہوتی ہے, بیوی سے بھی ہو جاتی ہے. شروع میں ٹھڑک ہوتی ہے, لیکن شادی کے بعد وہ محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. بیوی سے ہوتی ہے, بہن بھائیوں سے ہوتی ہے. تبھی اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے, ریلیشن جوڑنے کا حکم دیتا ہے. اس ریلیشن کے علاوہ اسلام کسی اور ریلیشن کو نہیں مانتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو محبت ان سے کرو جس سے کرنے کا اللہ نے حکم دیا. سکون میں رہو گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوار لگانے کے بعد جو پانی منہ میں جمع ہو جائے, تمباکو کا اثر بھی ہوتا ہے, وہ نگلنے سے وضو ہوتا ہے, وہ وضو نہیں ٹوٹتا اس کو نگلنے سے. جمشید صاحب کراچی سے, ہوئے جمشید جس کا میں تذکرہ کرتا ہوں آج آ گئے. مفتی صاحب میں دور سے آپ کے لیے عطر لے کر آیا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے عطر پیش کروں. دل سے چلے بھائی پیش کر دو, لیکن میں عطر جب بھی مجھے کوئی دیتا ہے, ادھر میں نے عطر لیا, ادھر کسی اور کو گفٹ میں دے دیا. کیونکہ خوشبو, کپڑے, جوتے, ٹوپی, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان 10-20 چیزوں میں اپنے لیے سلیکٹ کرتا ہے. ان میں کبھی دوسرے کی پسند پہ, بھائی جیسے بیوی ہے, آپ مشورہ دے رہے ہو وہاں شادی کر لو کہ آپ کو بہت پسند ہے. بھائی میرے کو پسند ہوگی تو کروں گا, تیرے کو پسند ہوگی تو کر لے, میں کیوں کروں؟ کیا خیال ہے؟ عورت کے لیے شوہر, شوہر کے لیے بیوی, اپنے لیے کپڑے, اپنے لیے جوتے, اپنے لیے ٹوپی, یہ سب آپ کی سلیکشن ہے. اس میں دوسرے کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا. تو خوشبو دیں, مجھے اچھی بات ہے, آپ کے تحفے کی میں قدر کروں گا, لیکن میری عادت یہ ادھر آیا اور ادھر پارسل کر. چلو اچھی بات ہے, محبت کی آپ نے, اللہ خوش رکھے. آپ نے دیا ہے, بڑی بات. ایک دفعہ میں سونگوں گا ضرور اس کو, ٹھیک ہے؟ اچھا میرے بوائے, کیا نام ہے آپ کا؟ یوسف. ماشاء اللہ, میرے بیٹے کا نام بھی یوسف ہے. اور کہاں رہتے ہیں؟ ماڈل ٹاؤن میں. ہر ہفتے آتے ہیں بیان سننے. ماشاء اللہ, چلو اللہ قبول کرے. شکریہ آپ کا بہت بہت. مفتی صاحب میرا دوست عامل جادو ٹونا کے چکر میں پڑ گیا ہے. وہ کہتا ہے میری شادی کراؤ. اب جنات لڑکے سے شادی کروں. کہہ رہا ہے میں کسی جنات لڑکے سے شادی کروں گا, لڑکی سے شادی کروں. جن لڑکی سے شادی کرے گا, جن سے شادی کرے گا, جن سے. عامل کرا دے گا تیری شادی کسی جنیہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ پاگل ہو گیا. عاملوں کے پاس جو بھی جاتا ہے اس کا دماغ نہ کھسکے یہ ممکن نہیں ہے. اور جس کو عاملوں کے پاس بیٹھنے والے کا دماغ کھسکا ہوا نہیں لگ رہا, اس کا مطلب وہ خود بھی کھسک چکا ہے. آپ کا دماغ صحیح ہے یا نہیں ہے, اس کی بہترین علامت یہ کہ آپ کو عامل کھسکے ہوئے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اگر کھسکے ہوئے لگتے ہیں اس کا مطلب آپ ٹھیک ہو. اگر
میرے پاس جب بھی کوئی آتا ہے نا کہ مفتی صاحب مجھے وہم ہو گیا کہ میرا دماغ کھسک گیا ہے, یار تم لوگ کو بات نا آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو ڈاکٹر کے پاس جب کوئی جائے گا اور کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ مجھے بخار ہے, تو ڈاکٹر کہے گا تجھے کیسے پتہ چلا تجھے بخار ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا ماتھا گرم ہے. ڈاکٹر کہے گا ہو سکتا ہے دھوپ میں بیٹھا ہوا ہو ماتھا گرم ہو گیا ہو. تو بخار سچی میں ہے یا نہیں ہے, اس کا کرائٹیریا, اس کا معیار کیا ہے؟ تھرمامیٹر. وہ جھوٹ نہیں بولتا تھرمامیٹر, وہ منہ میں یا بغل میں لگائے گا, پتہ چل جائے گا کہ کتنے فارن ہائٹ, کتنے ڈگری فارن ہائٹ ٹیمپریچر ہے. اس سے صحیح پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا. اسی طرح آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ آپ سے پوچھے گا, آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے میرا دماغ کھسک گیا ہے, بہت سارے کویشچن کرے گا آپ سے, اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا. میں نفسیاتی جو سائیکیٹرسٹ ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں ان کو کہتا ہوں کہ ایک میرے پاس بہترین تھرمامیٹر ہے, وہ آپ سب رکھ لو, آپ کو 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا بندہ کھسکا ہوا ہے یا نہیں ہے. آئی بات سامنے, 2 منٹ میں. وہ معیار کیا ہے؟ معیار یہ کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی بندہ آئے اور آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ کھسکا ہوا ہے یا نہیں ہے, تو کسی عامل کو اپنے پاس بٹھاؤ اور اس سے کچھ باتیں کرواؤ. اگر اس شخص کو عامل کھسکا ہوا لگے, اس کا مطلب یہ بندہ ٹھیک ہے. اگر اس کو وہ عامل کھسکا ہوا نہیں لگ رہا اور لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ بندہ کھسک چکا ہے. کیونکہ عاملوں کی باتوں کا نہ کوئی سر ہوتا ہے اور نہ کوئی پاؤں, چاہے عامل دیوبندی ہو, رائیونڈ کا مقیم ہو, جامعۃ الرشید سے فارغ ہو, دارالعلوم کرنگی سے فارغ ہو, بنوری ٹاؤن سے فارغ ہو, عامل کی بات کبھی لاجک کی نہیں ہوتی, ہمیشہ ہوائی فائرنگ ہوتی ہے, نہ سر نہ پاؤں. آئی بات سامنے. تو اس لیے جس کو عامل کھسکے ہوئے لگ رہے ہیں ایک دم فٹ ہے, جس کو عامل کھسکے ہوئے نہیں لگ رہے اس کا مطلب خود یہ کیا ہو چکا ہے؟ کھسک چکا ہے. بہتر آپ اس کو مذاق ہلکا نہ سمجھو. آپ سمجھ رہے ہو صاحب مذاق کر رہے ہیں, میں مذاق نہیں کر رہا, بالکل 100% درست بات کر رہا ہوں. تو جتنے سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو چاہیے اپنے پاس ایک عامل بٹھا کے رکھا کریں, اس کو پیسے دے دیا کریں. تو جیسے ہی کوئی پیشنٹ آ رہا ہے عامل کو بولیں کچھ بولو. پیشنٹ اگر کہے کہ بہترین, اس کا مطلب اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے. پیشنٹ اگر کہے تو خود کھسکا ہوا ہے, اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب آپ سے زیادہ یہ بندہ تیز ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کھسکے بھی ہو سکتے ہو, بندہ کھسکا ہوا نہیں ہے. بہترین معیار ہے یہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ان لاجیکل باتیں کسی کو صحیح لگیں تو اس کا مطلب وہ خود پاگل ہے. بھائی لڑکے کے 8,000 روپے گرے ہیں, اٹھا لو. میں ثوابی سے آیا ہوں, ملاقات کے لیے میرے والدین دونوں وفات پا چکے ہیں, ان کے لیے دعا, دل سے دعا جی اللہ آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے, اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, کشادہ رزق حلال نصیب فرمائے. کہتے ہیں مجھے نصیب فرما دیں, میں پوری زندگی یاد رکھوں. کہاں ہیں آپ میں؟ اچھا آ جائیں مسافہ کر لیں. تو میرے بھائی کوئی نصیحت کر دوں, ایک نصیحت کرنے کی ہے, ایک نہیں کرنے کی ہے. آپ پہلے مسافہ تو کر لیں. ایک نصیحت تو یہ ہے کہ کام نہیں کرنا ہے, کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرنا, یہ نصیحت ہے میری, زندگی ٹینشن میں آ جائے گی. دوسری نصیحت یہ ہے کہ کرنا تو پوری 4 کرنا, ٹینشن میں پھر بھی آئے گی زندگی لیکن آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, تشریف رکھ. خیر یہ تو مذاق تھا. پھر نصیحت تو کسی کے حالات دیکھ کے کی جاتی ہے نا, کسی وقت داڑھی رکھ لیں, ٹھیک ہے نا, ہمت کر کے بڑھا لے داڑھی. اچھا ہاں بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. صاحب 200 کلومیٹر دور سے سفر کیا ہے آپ سے, آپ کی زیارت کے لیے ماشاء اللہ. مسافہ کرنا. حیدرآباد سے آ رہے ہیں؟ حیدرآباد کے قریب ٹنڈول ہے یار. اچھا چلو پھر ملتے ہیں ابھی آپ سے تھوڑی دیر. اور کوئی سوال؟ نہیں بس. بھائی کوئی سوال کسی کا؟ السلام علیکم مفتی صاحب. کہاں رہتے ہیں؟ ٹنڈو اللہ یار. اچھا کیا کرتے ہیں؟ چلو اللہ کامیاب کرے آپ. ٹھیک ہے جزاک. اور بھائی السلام علیکم مفتی صاحب. یار مفتی آپ بھی صاحب تو پولیس میں ہیں. مفتی صاحب سوال تھوڑا سا طویل ہے ہاں لیکن امپورٹنٹ ہے. یہ جو ابھی انڈیا میں حالات چل رہے ہیں, ہاں یہاں کے ایک میرے دوست ہیں مسلمان ہیں, انہوں نے مجھے پوچھنے کا بولا ہے کہ پاکستان میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہاں اب وہاں پہ کچھ مسلم اسٹوڈنٹس بھی ہیں, بالکل ناجائزی ہو رہی ہے ان کے ساتھ, پیپر لیک ہو گیا, خودکشی وغیرہ ہوئی, اور ان کے ایک انجینئر نے بھوک ہڑتال پہ بیٹھ کے اپنی طبیعت بھی خراب کر لی. کہاں پر؟ انڈیا میں. تو اب وہاں کے مسلمانوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ حکومت کے ریاست کے خلاف کتنا جا سکتے ہیں؟ یہ جو کہا جاتا ہے, ہم لوگ بھی کہتے ہیں ریاست کے خلاف کبھی بھی مت جاؤ. یہاں خلاف جانے کا مطلب کیا ہے؟ اسلحہ اٹھا کے بغاوت مت کرو. باقی احتجاج کر کے ریاست کے کسی پالیسی کے خلاف چلنا یہ کرو, 100 دفعہ کرو, اس سے کون منع کر رہا ہے؟ اسی بے حسی کی وجہ سے تو کراچی کا یہ حال ہوا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. کراچی والے, میں بھی اس میں داخل ہوں ان بے حس لوگوں میں. ہم میں اگر حس ہوتی تو گورنمنٹ کراچی کا یہ بیڑا غرق کرتی. تو نکلو نا کراچی والوں, باہر نکلو. میں بھی اس میں شامل ہوں, میں بھی, یعنی میرا بھی قصور ہے اس میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا. سب سے پہلے میں برا ہوں. ہم لوگ نہیں نکلتے, ہم لوگ نہیں بیٹھتے, کنٹینر لے کے روڈ بند کرو, بولو کراچی کو بناؤ اسلام آباد جیسا, دیکھو تو ان کا باپ بھی بنائے گا. تو ہم جو کہتے ہیں ریاست کے مخالف مت چلو, مطلب مار دھاڑ مت کرو, دکانیں مت توڑو, کسی کو قتل مت کرو, دھماکے مت کرو, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. باقی سیاسی سطح پہ جو احتجاج کا آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے اس کو استعمال کرو. جیسے بنگلہ دیش میں ہوا نا, بنگلہ دیش میں پوری قوم سڑکوں پہ نکل آئی اور بالآخر حکومت پلٹ گئی, کیونکہ وہ جو حکومت تھی ظلم کر رہی تھی, جو ماضی کی حکومت تھی. عوام میں اویئرنیس تھی. سندھ میں دیکھو حشر کیا, میں نہیں کہہ رہا سندھ کی حکومت میں سارے برے ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں ان میں, لیکن حال ہمارا کیا کیا ہوا ہے.
حال ہمارا کیا کیا ہوا ہے. تو کراچی کی عوام ہے, مجھ سمیت ہم سب بےحس لوگ ہیں, تو بس انجوائے کرو لائف کو. تو ہم جب کہتے ہیں حکومت کے اگینسٹ مت جاؤ, ایک جائز قوانین کو توڑنے میں, قوانین کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے جو جائز قانون ہے, حرام کی بات نہیں کر رہا. اور دوسرا اسلحہ مت توڑ پھوڑ مت کرو, یہ جائز نہیں ہے, اس سے ملک ختم ہو جائے گا. چلو بھائی ڈبلیہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. صاحب ہمارے ایک دوست سے ڈاکٹر جواد صاحب جو یہاں آئے ہیں, وہ آپ کے بہت بڑے پنکھا ہیں, فین, اور اس کا سوال ہے کہ جو نماز ہے وہ الحمد کے بجائے ثنا کے بجائے الحمد سے بھی شروع ہو سکتی ہے, اور اکثر علماء ایسا کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہے, یہ حقیقت ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہیں جواد؟ جی سر. کس فیلڈ میں ڈاکٹر ہیں؟ وہ بی ایس این کر رہے ہیں, اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ بی ایس این کر چکے ہیں وہ. یہ کس فیلڈ میں؟ یہ سر وہ بیٹے میں, آپ اگر ان سے پوچھ لیجیے. ڈاکٹر صاحب کس شعبے کے ڈاکٹر ہیں آپ؟ نہیں, پہلے میرے کویشچن کا جواب دینا, آپ کس فیلڈ میں ڈاکٹر ہیں؟ پی ایس این یہ کس کا مخفف ہے؟ بیچلر آف نرسنگ. اچھا, بیچلر آف نرسنگ, ٹھیک ہے. اچھا, اب سوال, میں اصل میں جب بھی کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے نا, میں اسے پوچھتا ہوں تاکہ اس سے پھر مجھے کوئی نالج لینے کی ہو تو میں لے سکوں نالج. مفتی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ثنا کے بجائے الحمد سے شروع بھی نماز شروع ہو سکتی ہے, اکثر علماء ایسا ہی کرتے ہیں. جی ہو جاتی ہے, اگر کوئی سبحانک اللہم نہ بھی پڑھے, ڈائریکٹ الحمد سے شروع کر دے تو بھی نماز ہو جاتی ہے, لیکن سنت یہ ہے کہ ثنا سے شروع کرنا چاہیے, سنت یہ. اور آگے کوئی سوال ہے میرے بھائی؟ ہے وہ بھائی سب بچہ سوال پوچھ رہا ہے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. آپ نے کچھ شرائط بتائی تھی کہ اس آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, لیکن کوئی مائک منہ کے قریب کرو نا. لیکن اگر کوئی ایسے جگہ ہے جیسے یونیورسٹی میں, تو کوئی بھی آگے بڑھ کے جماعت کرا دیتا ہے, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کا عقیدہ کیا ہے؟ جی یونیورسٹی میں کوئی بھی آگے کھڑے ہو جاتا ہے اور نماز پڑھا دیتا ہے, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پتہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہی فرض کر لو کہ مسلمان ہے تو انشاءاللہ توحید والا ہوگا. شریعت نے ہمیں ہر بات میں ٹوہ لگانے کی اجازت نہیں دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ تھے, تو کہیں تالاب میں پانی نظر آیا, تو کسی نے تحقیق شروع کر دی کہ اس میں کسی کتے نے پانی تو نہیں پیا, ناپاک تو نہیں کر دیا. حضرت عمر نے غصے سے ڈانٹا اس کو, فرمایا جب ہمیں نہیں پتا کسی کتے نے منہ لگایا نہیں لگایا تو ہم اس کو پاک سمجھیں گے. اب ہمو ما اب ہم اللہ, جس چیز کو اللہ نے چھپایا چھپا کے رکھو, وضو کرو نماز پڑھو. اب تم نے تحقیق کر لی, کسی نے بتا دیا کتے نے پانی منہ ڈالا, تو کون تیمم کے لیے پھر پانی کہاں سے ہم تلاش کریں گے, کتنا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے, کوئی آپ کو دعوت کرتا ہے, آپ کو اس کی آمدن کا نہیں پتہ ہے, تو شریعت کہتی ہے تجسس مت کرو. کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے, آپ کو نہیں پتہ کہ مشرک ہے مسلمان ہے کیا ہے, آپ جا کے سکون سے نماز پڑھ کے پتلی گلی سے نکل لو. ہاں کسی کا پہلے سے پتہ ہو کہ اس کے عقیدے شرکیاں ہیں, پتہ ہو پہلے سے, پھر نہیں پڑھو نماز. مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جی بھائی چلو میرا بھائی ڈبلیہ. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب لڑکوں کا گلے میں چین پہننا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے. لڑکوں کے لیے زیور پہننا جائز نہیں ہے, صرف گھڑی پہن سکتے ہو میٹل کی, اس کے علاوہ ہر قسم کا زیور لڑکوں پہ کے لیے جائز نہیں ہے. زیورات, چین, لاکٹ یہ لڑکیوں کے کام ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سوال تھوڑا لمبا ہے پر پوچھنا لازمی. جی مائک کے اگر قریب منہ سے کریں گے تو پھر میں جواب دوں گا. اوکے. جی مفتی صاحب میرا ایک دوست ہے, اس نے شادی کی تھی, اور شادی کے 3 سال بعد اسے پتہ چلا کہ اسی لڑکی کے ساتھ اس نے دودھ پیا ہوا ہے. تو اس نے اسی لڑکی کو اپنے ماں باپ کے حوالے کیا, تو ماں باپ لڑکے کے جو ماں باپ ہے وہ ابھی اس کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے, آپ نے ہمارے لیے جھگڑا وغیرہ پیدا کیا ہے, اور ماں باپ کو پہلے سے پتہ تھا. تو اس میں اس کے لیے کیا رائے ہے؟ دیکھو, جب شادی ہو جائے اور شادی کے بعد پتہ چلا کہ اس لڑکی نے اس لڑکے کی ماں کا یعنی اپنے شوہر کی ماں کا دودھ پیا ہے, اور یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں, تو اس پہ جب تک 2 گواہ پیش نہ کر دیے جائیں اس وقت تک ان کو بہن بھائی نہیں سمجھا جائے گا. 2 عادل نیک بندے مرد گواہی دیں کہ ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس لڑکی کو اس لڑکے کے ماں نے گود میں اٹھا کے دودھ پلایا تھا. 2 بندے گواہی دیں کانفیڈنس کے ساتھ, یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں. جب تک یہ گواہی نہیں ہوگی تو کوئی اعتبار نہیں ہے, کیونکہ ایسے بہت سارے کیس آتے ہیں, ادھر منگنی ہونے والی ہے, کوئی کباب میں ہڈی بن کے بولتا ہے اس نے تو فلاں کے ساتھ دودھ پیا ہے, تو یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو 2 بندے گواہی دیں اور وہ بھی عادل ہوں, ان پہ الزام نہ ہو. بعض دفعہ گواہی دینے والا چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان طلاق ہو, اس کا کوئی پھڈا چل رہا ہوتا ہے, تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہے. جیسے ایک آدمی چاہتا تھا اس لڑکی سے شادی کر لے, اب اس کی شادی جمشید سے ہو گئی, اب یہ آ کے گواہی دے رہا ہے کہ اس لڑکی نے اس کی ماں کا دودھ پیا ہے, اس کی گواہی معتبر نہیں ہے کیونکہ یہ تو خود شادی کرنا چاہ رہا ہے. تو اس لیے اس کیس کو وہاں علماء کے پاس لے کے جائیں, وہ گواہی طلب کریں گے, اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے گواہوں سے, ایویں ادھر ادھر کی باتوں سے نہیں,
تو گواہوں سے ثابت ہوتا ہے تو پھر ان کے درمیان جدائی کرائی جائے گی. گواہوں سے ثابت نہیں ہوتا تو وہ بغیر کسی خوف و خطر کے رہیں اور میاں بیوی ہی ہیں, وہ بہن بھائی نہیں سمجھے جائیں گے. جی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. یہ شرشا سے مال آتا ہے جس میں کھلونا وافر مقدار میں ہوتا ہے. کھلونے؟ جی. تو پہلے نہیں بیچتا تھا, اب بیچتا ہوں. تو پرسوں میرے سے ڈکیتی ہو گئی. لوگ کہتے ہیں یہ کھلونے کی وجہ سے ہے, اپنے فتوے لگا رہے ہیں. کیا؟ تو میں کھلونا پہلے نہیں بیچتا تھا, ابھی بیچتا ہوں, اور جو مال میں آتا ہے. ہاں. تو پرسوں میرے سے وہ ڈکیتی ہو گئی تو سب لوگ فتویٰ لگا رہے ہیں یہ کھلونے کی وجہ سے ہے, کھلونے کی وجہ سے. نہیں, کھلونے بیچیں, ہمارے تو 19 بچے ہیں, ہمارے پاس بیچ دیں یار, ہم آپ سے مناسب ریٹ پہ خرید لیں گے. تو اسی کا پوچھ. جی جی, کھلونے بیچنے میں کیا ہے. السلام علیکم. مفتی صاحب, ایسا ہوتا ہے کہ گھر چھوٹا ہوتا ہے, 2 یا 3 کمرے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کے بھائی بھی ہوتے ہیں, جیسے میرے بھائی ہیں. جی. آپ کی اہلیہ کا ان سے شرعی پردہ یعنی کہ کس طرح پھر کیا؟ بالکل, بھابھی کا دیور سے شرعی پردہ ہے. تو ہمارے گھر آؤ, 3 کمروں کا گھر ہے میرا, اور میرا سوتیلا بیٹا ہے. تو چونکہ سوتیلے بیٹے کی بیوی کا پردہ ہے تو اس لیے ہماری بہو ساتھ رہتی ہے, پردہ بھی کرتی ہے. اور 2 بیٹے بڑے جوان ہو گئے, یعنی 3 نامحرم ہیں گھر میں, تو وہ پردہ کر رہی ہے الحمدللہ. گھر کے سارے کام بھی ہو رہے ہیں. جب کمرے سے باہر آئے گی تو چادر ہوتی ہے سر پہ, اسکارف لے کے سارے کام کرتی ہے. تو یہ ہوائی بات ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہوتا. اور اس سے پہلے ہم بڑے گھر میں رہتے تھے, یعنی جب میری شادی نہیں, یعنی شادی ہو چکی تھی, ماں باپ کے ساتھ جب میں رہتا تھا, تو ہمارا 4 کمروں کا گھر تھا, 1 صحن تھا. 3 بھائی, بلکہ 4 بھائی شادی شدہ تھے ہم چاروں, اور 4 بھائی اور 6 بیویاں, یعنی میری 2 تھیں. تو 6 خواتین ایک گھر میں اور 4 بھائی, تو مکمل شرعی پردے کے ساتھ رہتی تھی. تو شرعی پردے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب عورت گھر میں برقع پہن کے گھومے گی, بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ سر پہ موٹی چادر رکھے, اپنے کمرے سے جب باہر آنا ہو تو چادر تھوڑی سی آگے کر دے. وہ اور دیوروں کو بھی چاہیے بغیرت مت بنو, انسان کے بچے بنو. جب تمہیں پتہ ہے بھابھی پردہ کرنا چاہتی ہے تو تم بھی نظر کو نیچے رکھو, تاکہ کبھی اس سے وہ گھونگٹ آگے نہ کر سکے تو تمہاری نظر نہ پڑے. تو ہمارے گھر میں بیٹے ہیں ماشاءاللہ, ان کو پتہ ہے بھائی بھابھی سے پردہ کرنا ہے. تو میں نے دیکھا ہے اگر بھابھی کچن میں کام کر رہی ہوگی, وہ منہ ادھر کر کے آرام سے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے, بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے. اور ہم بھی جب گھر میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے گھر میں ایک اب نامحرم کا اضافہ ہو گیا ہے, تو میں کبھی دھڑام کر کے نہیں جاتا گھر میں, حالانکہ میرا گھر ہے. دھڑام کر کے دروازہ, بھائی دروازہ بند ہے, ایک دفعہ نوک کروں گا میں. کمرے میں جانے سے پہلے بھی, اپنے کمرے میں جانے سے پہلے بھی, اگر مجھے پتہ ہے یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے, ایک دفعہ نوک کروں گا, تھوڑا سا ویٹ کروں گا, پھر جاؤں گا, تاکہ گھر میں اگر کوئی نامحرم ہے تو وہ اپنے آپ کو سمیٹ لے. تو سب مل جل کے اگر کمپرومائز کر کے رہیں تو ایک گھر میں شرعی پردہ ہو سکتا ہے. اس کی میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوا ہوں, صحیح ہے نا. اور ہماری بھابیاں ہماری کزنیں بھی ہیں, پھر بھی ہم سے الحمدللہ پردہ کرتی ہیں, پھر بھی الحمدللہ پردہ کرتی ہیں. اور ایک گھر میں ہم کئی سال رہے ہیں گھر میں پردے کے ساتھ, گھر کے سارے کام بھی ہوئے ہیں, پردہ بھی ہوا ہے. مجھے تو یہ بڑی بغیرتی لگتی ہے یار. میں اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتا ہوں, اے اللہ تو نے ہمارے گھر میں ہمیشہ سے, یعنی جب سے ہم مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت ہوئے, شرعی پردے کا ماحول بنا دیا. پاکیزہ ماحول ہے, سکون کا ماحول ہے. جن گھروں میں یہ ماحول نہیں ہے نا, ٹینشن ہے, عذاب ہے زندگیاں. غیر مسلموں میں تو بالکل ختم ہو گیا. اتنے شکوک, شبہات اور چکر بازیاں. میں آپ کے گھروں پہ اعتراض نہیں کر رہا, آپ کے گھر بہت پاکیزہ ہوں گے, لیکن جہاں پردہ نہیں ہے آپ نے شک کی اور فتنے کی بنیاد ڈال دی ہے, فتنے کی بنیاد ڈال دی ہے. تو بھائی چھوڑو یار, تمہاری نامحرم ہے تو نامحرم ہے, بس ختم. اپنی بیوی کے ساتھ گپ شپ لگاؤ, انجوائے کرو لائف کو. تو کیوں بھابھیوں کو دیکھ رہے ہو, سالیاں آ رہی ہیں ٹھیچ پیچ کر کے, ایسے فری ہو رہے ہو جیسے پتہ نہیں کبھی زندگی میں بیوی کے ساتھ اتنا فری نہیں ہوا ہوگا. سالی کو چاہیے پردہ کرے تو پاکیزہ ماحول بنتا ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. غیر مسلم اس پاکیزگی سے محروم. غیر مسلموں کے یہاں یہ پاکیزہ ماحول نہیں ملے گا آپ کو. تو صاحب گپے مار رہے ہیں, کوئی پردہ وردہ نہیں ہے. تو اسلام نے کتنا پیارا پاکیزہ ماحول دیا. اپنے گھروں کو اس پاکیزگی سے مزین کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں نے جب بھی شادی کی ہے نا, 2 شرطیں لازمی لگائی ہیں کہ 2 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کروں گا, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے. ایک نماز پہ, نمبر 2 پردے پہ. جہاں بھی پیغام بھیجا میں نے بولا بھائی میری بیوی پردہ کرے گی, میرے بھائیوں سے بھی, اپنے کزنوں سے بھی, میرے بھائیوں سے بھی. یہ میں اپنی نسل کو خراب نہیں کر سکتا, نسل نہیں خراب. کیونکہ اگر بے پردہ عورت گھر میں لے آئے نا, بچیوں نے ماں کی ماننی ہے, باپ کی نہیں ماننی. یہ ذہن میں رکھنا. بچیاں ماں کو دیکھ کے پردہ کرتی ہیں, باپ پردہ سکھا رہا ہے, ماں پردہ نہ کرتی ہو, بچی کبھی نہیں پردہ کرے گی اللہ ماشاء اللہ. تو میں نے کہا بھائی اپنی نسل نہیں خراب کرنی ہم نے. تو نمبر 1 نماز پہ کمپرومائز نہیں. جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے بھائی. آپ 100 دفعہ کہہ دو, نبی نے اس کو مسلمان قرار نہیں دیا ہے, ٹھیک ہے نا. نماز پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, پردے پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, ایسی کی تیسی. یہ ہمارا اصول ہے. باقی سب چیزوں پہ خدمت کرے نہیں کرے کمپرومائز کریں گے. تبھی میرا اصول ہے, میں گھر میں جاتا ہوں
कभी इज्जत मिलती है, कभी इज्जत बोलो नहीं मिलती। नहीं मिलती। कभी गए हम, कुछ पका हुआ है, नहीं जी कुछ नहीं बनाया, मूड नहीं था बनाने का। अच्छा, फिर गार्डों के कमरे में आके देखा, यार तुम लोगों ने कुछ पकाया हुआ है, हम तो खा चुके हैं। यहाँ से भी इन सबको पता है, ये गार्ड खड़े हुए हैं, ये गवाही देंगे, वो यार कुछ पकाया कह रहे हैं, वो तो हम तो खा चुके हैं, इतना समूह। तो ये चल रहा है हमारे साथ ज़िंदगी में, तो कोई मसला नहीं है यार, क्या है यार, क्या है। फिर मैं जाके देखता हूँ कोई रोटी बची भी है, या होटल से मंगवाता हूँ, किसी से बोलता हूँ अबे ले आ यार, जा कुछ ले आ, बाहर से जाके ले आ, भूख लग रही है। तो ये जो घर में नाक पे मक्खी, ये नहीं पकाया, ऐसा नहीं किया, यूँ नहीं किया, ये ज़र्फ़ क्या है बोलो, छोटा ज़र्फ़। इतनी इतनी बातों पे नहीं किया करो लड़ाइयाँ और झगड़े। हाँ, अगर मैंने घर में बोल दिया कि इतने बज के इतने मिनट पे मुझे खाना चाहिए, सुबह से बोल दिया और घर वालों ने वादा भी कर लिया, फिर ना मिले तो खोपड़ी घूमती है, क्योंकि फिर हम इंतज़ार में बैठे हुए होते हैं। फिर भी नहीं घूमनी चाहिए, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसलिए मेरे भाई, मेरी नज़र में दो चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करो, नमाज और पर्दा, बाकी सब क्या है, सब चलता है, सब चलता है। लेकिन लोग दो ही चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, बाकी किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कहते पर्दा ना करे कोई बात नहीं, पर्दा ना करे कोई बात नहीं है। अच्छा, ये भी कंप्रोमाइज़, जॉब नहीं करने दूंगा, ये भी पर्दे में आता है। रूखी सूखी खा लेंगे, घर में खाने को हो या नहीं हो। मैं नहीं कह रहा नाजायज़ है बीवी का जॉब करना, बहुत सारे ख़ानदानी लोगों के यहाँ बीवी जॉब कर रही है, उनकी कोई मजबूरी होगी। मैंने उसूल ये बनाया हुआ है, जॉब नहीं करने दूंगा भाई। हमारी परंपरा हमारे ख़ानदान में चलेगी कि हमारी औरतें घरों की जीनत बनती हैं, दफ्तरों की जीनत नहीं बनती। हमारी परंपरा है, हलाल हराम की बात नहीं कर रहा, इस्लाम को ना बीच में लेकर आओ, परंपरा भी तो होती है ना भाई। हमारी परंपरा ये है कि हमें खाने को मिले ना मिले, हमारी यहाँ औरतें जॉब नहीं करती। अभी हमारी बच्ची के लिए एक रिश्ता आया हुआ था, उनसे मैंने बोला भाई ये बता दो हमारी बच्ची जॉब नहीं करेगी, अपनी बच्ची उस ख़ानदान में देना है, खाने को हो ना हो बच्ची जॉब नहीं करेगी, हमने अपनी नस्ल ख़राब नहीं करनी है। हमारी औरतें घरों की जीनत होती हैं, दफ्तरों की जीनत। बोलो नहीं बोल रहे, तुम्हारे दिल में काला काला है। अबे गैरत आदमी बनो, पजामे मत बनो। जो औरतें जॉब कर रही हैं मजबूरी में होंगी, या उनकी कोई नई भी मजबूरी होगी, उनका शौक होगा, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ अपनी परंपरा बता रहा हूँ। अगर कोई मुझसे मुतासिर है तो वो भी इसी लाइफ स्टाइल को इख्तियार कर। भाई हम जो रूखी सूखी ला के खिला दें खा लो, जॉब की इजाज़त नहीं है, बाहर नहीं जाने दें, इजाज़त नहीं है। घर औरत का काम क्या है, घर संभालना, बच्चियों का काम घर। पढ़ाई के मुखालिफ नहीं है, पढ़ा रहे हैं सबको, सब बच्चियों को तालीम दे रहे हैं, बेटों को भी बेटियों को भी। बाहर बेटों का काम है जाने। और बहुओं के बारे में भी उसूल बनाया हुआ है, बहू घर में आएगी, घर में रहेगी, जॉब नहीं करेगी, नहीं आएगी तुम लोग की समझ। अबे तुम मत मुतासिर हो इन गोरों से, लिबरल टोपी ड्रामों से, इन्होंने बर्बाद कर दिया। और मर्द की आमदन में अल्लाह ने बरकत रखी है। क्या रखी है? बरकत। जिस दिन उसको औरत के मुंह, औरत की कमाई मर्द के मुंह को लग गई ना, बस फिर मर्द बेकार। औरत की कमाई में बड़ा मज़ा आता है, मर्द को जो है ना हरामखोर किस्म के होते हैं, मुंह को लग गई तो गए। सब कुछ मजबूरी में कर रहे हैं भाई, उनको मैं बुरा नहीं कह रहा, उनको मैं बुरा नहीं कह रहा, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, हालात सही नहीं है तो फिर बीवी बेचारी कमा रही है, मजबूरी के हकाम अलग है। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ। जनाब काफ़ी देर से खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आखिरी सवाल। अच्छा, मुझे आपसे ये मालूम करना था, जैसे मुझे मालूम हो कि मैं एक शख्स मुझे मकान किराए पे देना चाहता है। अच्छा, वो मकान उसने जो लिया है उस जगह वो नाजायज़ है, उसने कब्ज़ा कर लिया बदमाशी से, अपने पावर से। अच्छा, वो मकान मुझे जो है पसंद आ रहा है, किराए पे लेने मैं चाहता हूँ या ख़रीदना चाहता हूँ, उसमें सारी नहीं ले सकते ना, फैसिलिटीज़ कब्जे हैं। की जगह जो नाजायज़ कब्ज़ा हो वो नहीं, ना किराए पे ले सकते हैं ना ख़रीद सकते हैं। मतलब पूछने का मसला ये था कि अगर मैं जैसे ले लूँ अपनी ये फ़ायदे के लिए कि मुझे वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो मेरी वहाँ पर उस घर में रहना और अल्लाह की इबादत करना जायज़ होगा नहीं? देखिए, अल्लाह की इबादत तो इबादत है, वो तो इंशाअल्लाह कबूल होगी। मुझे मालूम है कि वो जगह जो है नाजायज़ हराम है। आपके लिए वो घर रेंट पे लेना ही जायज़ नहीं है, ना? नाजायज़ कब्ज़े की जगह नाजायज़ कब्ज़ा है ना, तो जायज़ नहीं है। जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये था कि अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि तौबा के फ़ायदे, तो तौबा के बहुत सारी, तो इसमें मेरा सवाल ये है कि अगर इंसान ज़िना कर ले या कोई भी गुनाह करे, उसके बाद इंसान ने तौबा उस वक्त नहीं की, लेकिन कुछ टाइम बाद वो हज पे चला गया, तो हज की फजीलत है कि वो ऐसे है जैसे बिल्कुल दूध की तरह धुल, तो अब उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हज से दूध की तरह गुनाह धुल जाते हैं, लेकिन क्यों इसलिए धुलते हैं कि हज में तौबा की तौफीक मिल जाती है। इसलिए अगर कोई हज में जाके भी तौबा नहीं करता तो हज से भी कबीरा गुनाह माफ़ नहीं होते। तो वहाँ चूँकि अक्सर तौबा की तौफीक मिल जाती है और बड़ी तगड़ी तौबा की तौफीक मिलती है, तो अगर कोई हज पे भी जाके तौबा नहीं कर रहा तो फिर कोई अल्लाह का वादा नहीं है। लेकिन आम तौर पे ऐसा होता नहीं है। जो हज पे जाते हैं ख़ास तौर पे अरफात में तो दुआएं करता ही तौबा के लिए है ना। जी, कोई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, जैसे रिसेंटली मुफ्ती तकी साहब का फतवा आया ट्रेडिंग पे कि ट्रेडिंग हराम है और स्पेशली क्रिप्टो ट्रेडिंग हराम है,
تو اس پہ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ اور اس پہ میں نے پوری ڈیٹیل میں ایک ویڈیو ریکارڈنگ کروائی ہے جامع. میں کیا مفتی تقی صاحب کے مقابلے میں میری کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. جامع رشید کے جو بڑے علماء ہیں ان کا رجحان اس کے جائز ہونے کی طرف ہے, لیکن ریٹرن میں فتویٰ نہیں دیا. اسی بیس پہ نہیں دیا کہ کل رجوع نہ کرنا پڑ جائے, کیونکہ اس کے کچھ بہت سارے سائڈ افیکٹ بھی سامنے آ رہے ہیں. اس کو ایز اے کرنسی یوز کم کیا جا رہا ہے, ایز اے ایسٹ زیادہ یوز کیا جا رہا ہے اس کو, یعنی اسی کو مقصود بنا کے خریدا بیچا جا رہا ہے. تو اس لیے حضرت نے جو کہا ہے نا کہ مال نہیں ہے یہ, تو جامع رشید اور بھی دیگر مفتی ارشاد صاحب ہیں, اسلامک بینکنگ کے بہت ماہر ہیں, بنوری ٹاؤن سے فارغ ہیں, بہت ایکسپرٹ ہیں مالی معاملات میں, ان کا رجحان بھی جائز ہونے کی طرف ہے. جامع رشید میں مفتی حسین صاحب ہوتے ہیں, وہ بھی بہت ایکسپرٹ ہیں مالی معاملات میں, ان کا رجحان بھی جائز ہونے کی طرف ہے. تو جامع رشید ہی کے ایک فاضل ہیں مفتی اویس پراچا صاحب, ان کی ایک کتاب بھی ہے, اگرچہ وہ جونیئر علماء میں شمار ہوتا ہے, لیکن وہ کتاب انہوں نے لکھی ہے اور اس میں بھی جواز کی طرف رجحان ہے. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ علیہ طلاق ناجائز نہیں کہا, انہوں نے کہا ہے کہ ماہرین کی اب تک جو ہم تک ماہرین کی تحقیق ہے تو ماہرین کے کندھے پہ ڈال دیے انہوں نے. اس میں انہوں نے اشارہ دے دیا کہ ماہرین جس وقت کوئی اور رائے رکھ دیں گے, یعنی اس کو مان لیں گے تو ہم بھی مان لیں گے. اور ماہرین میں ڈاکٹر مبشر سر فہرست ہیں, جن کے ساتھ میں نے بھی پوڈ کاسٹ کی تھی, تو وہ بھی اس کو مال کی میں نہیں داخل. تو ماہرین کی رائے میں بہت اختلاف ہے, یہ مال ہے یا نہیں ہے. تو ایسے جزم کے ساتھ مفتی تقی صاحب نے اس کو حرام قرار نہیں دیا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ سے ملنے کے لیے میں خیرپور میرس سے آیا ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ خیرپور میرس. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیر پاگارا کا گوٹ, پیر گوٹ. اچھا مائک آپ سوال کے لیے کسی اور کے ہاتھ میں پکڑائیں اور آپ جلدی سے مسافہ کر لیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ ٹائم بھی بچ جائے. بھائی یہ پولیس والوں کو بول دینا کہ یہ بھی پولیس میں ہیں, میں نے اتنے پولیس والوں کو بریانی اور چائے وائے پلاتا تھا نا میں, تو کہنا کوئی بات نہیں یار, پلائیں گے یار, ہمارے اپنے تھانے کے لوگ ہیں, کوئی بات نہیں, کھلائیں گے بھی پلائیں گے بھی. اور سب سائڈ چل رہا ہے مارکیٹ میں, یہ بھی تو پولیس میں ہے, بولیں گے اوے. یہ غیبت اس لیے نہیں کہ پولیس والوں کو بھی پتہ ہے کہ حضرت کو دیں, حضرت وہ پہلے جو ہے نا کافی دیر سے. جی میرے ساتھ میرے صاحبزادے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. آپ کے ساتھ یہاں پہ پڑھنے کا شکل. اچھا حضرت مائک تھوڑا قریب کر لیں. بس یہ چاہ رہے تھے کہ آپ سے ذرا مسافہ بھی ہو جائے, ملاقات ہو جائے. چلیں ملتے ہیں. ابھی کرنا چاہ رہے ہیں؟ آ جائیں. اور مائک کسی اور کو پکڑا دیں جس نے سوال پوچھنا ہو. جزاک اللہ. جو مائک میں آ کے مجھ سے مسافہ کر رہے ہیں گھروں میں, پھر وعلیکم السلام. اچھا آج بیان سنا آپ نے پورا, جمعے سے پہلے والا, پھر ٹھیک. اچھا کہاں رہتے ہیں؟ اچھا چلیں, اللہ خوش رکھے آپ کو. جی اللہ آپ کو خوش. جزاک اللہ, بڑی نوازش آپ کی, محبت ہے, اللہ خوش رکھے. مفتی صاحب وہ پیکیج پہ مکان جو ہے, پیکیج پہ مکان آج کل چل رہا ہے جیسے. جی ہاں, مطلب اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے 30,000 کرایہ ہے تو اب آپ 30,000 نہیں دیں گے, 1,000 روپے دیں گے اور 10 لاکھ ایڈوانس دیں گے. ایڈوانس زیادہ دیں گے تو پھر اس طرح نہیں, یہ جائز نہیں ہے. اچھا ایک مکان 30,000 کا ہوتا ہے, وہ 1,000 رینٹ پہ دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں 10 لاکھ ایڈوانس دے دو. یہ اصل میں 10 لاکھ قرضہ ہے, جس قرضے پہ آپ نفع لے رہے ہو کہ 30,000 والا مکان صرف 1,000 میں. تو کل قرض جر نفعا فہوا ربا, ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہی ہے. نہیں, یہ جائز نہیں ہے کہ 30,000 والا مکان صرف اس بیس پہ 1,000 کا دیا جا رہا ہے کہ آپ سے 10 لاکھ ایڈوانس لیا جا رہا ہے. تو یہ 10 لاکھ ایڈوانس اصل میں قرضہ دے رہے ہو اور اس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہو آپ. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. ابے اب سب نے شروع ہو گئے ملنا یار, سوال کا ٹائم ہے, آ جاؤ جلدی سے. اب کوئی ملنے کی خواہش ظاہر نہ کرے میرے بھائی, کوشچن پوچھنا ہو تو پوچھا. کہاں رہتے ہو بیٹا؟ کتنے رہتے ہو؟ اجمیر نگر. ماشاء اللہ. کیا کرتے ہو اسکول؟ شرافت سے جاتے ہو یا میری طرح جاتے ہو؟ شرافت سے, جیسے میں اسکول جاتا تھا اس طرح نہیں جاتے؟ ماشاء اللہ, پھر کچھ بن جاؤ گے انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک پیکیج آ رہا تھا, یعنی موبائل پہ جو اکثر پیکیجز آتے ہیں کہ آپ یہ پیکیج کرواؤ یا آپ نئی سم نکلواؤ تو اس پہ آپ کو 100 روپے ایکسٹرا ملیں گے, یا اس طرح آپ کے